نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دے بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر بیماریاں دا روحانی علاج دسنے بغیر دوا تو ہر بیماری دا علاج بغیر دوا تو کیتا جا سکتا ہے قرآن تھراپی نہ قرآن ہیلنگ نہ اللہ دے ذکر نہ سورہ فاتحہ نہ درود پاک نہ خدمت خلق نہ توحیدی محمدی سوچا نہ قرآن کریم دی سورہ اسراء دی 82ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے سنے رب نے اس آیت پاک جو فرمایا اور اسی قرآن حکیم دے اندر ادھا نے چیزاں نازل کر دیں جڑی ایمان والیاں دے واسطے شفا اور رحمت نے سنے رب نے قرآن فرمایا کہ قرآن شفا ہے اسی یہ شفا اتار دیں اور رحمت اتار دیں تمام انسانوں واسطے بالخصوص رحمت جیڑی ہے وہ خاصا مومنہ واسطے یعنی قرآن حکیم شفا دا نسخہ کیمیا اور ایسی سائنس نے بھی نہ گلوں تسلیم کر لیا کہ انسان جڑا بغیر دعا تو بیماریاں نو صحیح کر سکتا اور جسمانی ہے روحانی ہے یا نفسیاتی ہے اور سارا انسان دے قرآن پاک دستا کہ انسان نو جو کچھ بھی بیماریاں مسائل مشکلات اور سارے اندے اپنے اعمال دا اپنے سوچو اعمال ہی دا نتیجہ ہے مثبت سوچاں انسان نو شفا دندی ہے نیگیٹو سوچاں جڑیاں وہ انسان نو بیمار کر دیا کیونکہ انسان جیسا سوچدا ویسے کیمیکل پیدا ہوندے ہیں انسان دے دماغ دے تقریباً 80 بلین نیوران جڑے ہیں چاہیے سائنس نے ثابت کرتا ہے کہ کیمیکل پیدا کر دے جیسی سوچ ویسے کیمیکل پیدا کر دے اگر انسان اچھا سوچتا ہے تو شفا بخش کیمیکل پیدا ہوندے اگر منفی سوچتا ہے تو انسان دے زہریلے کیمیکل پیدا ہوندے جڑے انسان دے جسم دے اندر تقریباً 70% پانی دے کرسٹلاں نوں زخمی کردے ہیں بیمار کردے ہیں بدبودار کردے ہیں متعفن کردے ہیں بدصورت بناؤندے ہیں اور اج دی سائنس نے ثابت کیتا ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے تے کافی کام کیتا انہوں نے شاگرد بھی کام کر رہا ہے اسی واسطے مسلمان ہو گیا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سکا کہ قرآنی اثرات آب زمزم دے تحقیق نے جدو کیتی تے مسلمان ہو گیا بہرحال تے اے انسان دے جڑے اندر نیورانز نے یعنی دماغ دے سیل ہے جڑے خلیے جڑے ہیں تقریباً 80 بلین یہ کیمیکل پیدا کر دے انسان کو چاہیے بیماریاں تو بچنا تے اپنی سوچاں قرآنی محمدی اور توحیدی کر لے مثبت سوچاں کر لے تو انشاءاللہ یہ بیماریاں تو محفوظ رہے گا صحت مند زندگی گزارے گا نیند اچھی آئے گی اور انسان کو سکون امن اور چین ملے گا اور اپنے مقصد آستے ریاضت و مجاہدہ کرنے کی توفیق ملے گی کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا تاکہ اسے دنیا دل دے آنے دل دیاں کھانا انسان اللہ دیدار کرے اور یہ سب طریقہ قرآن چ دسیا ہے اللہ نے ساری کائنات میں انسانوں واسطے اللہ سونے نے انسانوں کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا لیکن کافر و منافق کی گلاں چھپاؤندے نے جتھے بھی قرآن پاک چ لکھا اللہ دے دیدار دا ذکر ہوندا ہے گلاں گول مول کر جاندے تے معنی بدل دیندے بہرحال میں عرض کر رہا سی کہ مثبت سوچاں جڑیاں انسان دی بیماریاں تو بچاؤندیاں عمر لمیاں کردیاں انسان نو دکھاں غماں پریشانیاں ٹینشن تو بچاؤندیاں انسان دے مسائل جنے بھی انسان نو پیدا ہوندے مگر رشتے نہیں ہو رہے نوکری نہیں مل رہے کاروبار ترقی نہیں کر رہا پریشانیاں آیا بیماریاں وہ صرف انسان دی اپنی سوچاں دی وجہ نال انسان نے اپنے انکانشیس مائنڈ دے اندر لاشعور دے اندر جو کچھ بھی پاسٹ دے اندر ماضی دے اندر سیو کیتا ارادہ تانی یا غیر ارادی طور پہ وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں اس واسطے انہوں نے چلاؤ کا طریقہ ملے قرآن و سنت درود پاک پڑھنا ہے نوافل پڑھنا ہے خدمت خلق کرنا دوام قلبی ذکر و حضور کرنا
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری دی دا علاج ہے۔ منفی سوچاں انسان نو نفس پرست بناؤندیاں، نفشاتاں دنیا دا پجاری بناؤندیاں، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغلے خلق چوٹ حرام دھوکہ دغا فرار ریا نفاق حرص ہوس لالچ غصے نفرت انتقام نشہ جوا سود بلیک میلنگ مایوسی نا امیدی بے عملی کالی سستی دے پاسے لے کے جاندیاں نے، جدوں کہ مثبت سوچاں انسان نو صحت مند بناؤندیاں، ایدیاں سوچاں صحت مند کردیاں، بھرپور نیند سکون دی آؤندی ہے نو تے مشکلات یہ زندگی جو کم ہونے شروع ہو جاندیاں نے، جویں جویں یہ اندر لاشعور دے اندر انسان توحیدی قرآنی محمدی پروگرام جڑا وہ سیو کردا ہے، پروگرامنگ کردا ہے انہاں دی، تے انسان دے اندر نفع بخشیاں شروع ہو جاندیاں نے تے شفا بخش کیمیکل پیدا ہونے شروع ہو جاندے ہیں، انسان دی جلد صحت مند ہوندی، چہرہ تر و تازہ پرسکون رہندا ہے، تے منفی سوچاں نال چہرہ بھی بے روب ہو جاتا، چریاں پین لگ پیندیاں، جلد لٹک جاندی، ہڈیاں کمزور ہو جاندیاں، انسان دے جسم دے آرگن جڑے عضو وہ سارے کمزور ہو جاندے، بیمار ہون لگ پیندے آ۔ تے اسی واسطے امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا سی کہ تہاڈی بیماری بھی تہاڈے اندر ہے، تہاڈی شفا بھی تہاڈے اندر ہے، علاج تہاڈے اندر ہی ہے۔ اور یہ اج دی سائنس نے انہاں گلاں نوں تسلیم کر لیا کہ انسان بغیر دوا تو ہی اپنا علاج کر سکتا ہے، اپنے اندر مثبت سوچاں سیو کر کے۔ انسان نوں چاہیے کہ رونا پٹنا چھڈے، محنت کرے، اپنے اندر نیگیٹو انرجیاں نوں جلا دے، کیونکہ ہر انرجی دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے، اپنی متعلقہ فریکوینسیاں نال رابطے کرتی رہندی ہے، اپنی زندگی نوں فطری بنائے، قرآنی بنائے، محمدی بنائے۔ اگر ایک لفظ کہیے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لیں۔ اسی واسطے رب نے قرآن کے دسیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ عمل جڑا ہے وہ اللہ کے پیارے رسول دی ذات وچ موجود ہے، اور وہ نال ہی ہر مسئلے حل ہو جان گے، ہر دکھ حل ہو جائے گا۔ تے اپنی ہر بیماری دا علاج انسان نو چاہیے وہ قرآن ہیلنگ نہ کرے، قرآن تھراپی نہ کرے، قرآن و سنت نہ کرے، تو قرآن پاک دے دسے پروگرام کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی مٹی دے بنے ہوئے ہیں، مٹی دے رہنے، مٹی میں جانا، ساڈا کھانا پینا جڑا اللہ سونے نے مٹی چ رکھیا، پھل سبزیاں میوہ جات اناج پانی نمک مرچاں ہر چیز مٹی چ رکھی ہے۔ تے اللہ نو پتہ ہے اللہ فرمانیاں کر کے بد پرہیزیاں کر کے نے بیمار ہونا، اللہ پاک نے جڑی بوٹیاں بھی مٹی چ اگائیاں۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنی زندگی فطری گزارے، فطری چیزاں استعمال کرے، اور اپنا علاج اگر کرنا پے تو جڑی بوٹیاں نہ کرے، ہربل علاج کرے۔ ہن تو یورپ بھی ہربل علاج دے پیچھے آ رہے ہیں، کیمیکل دوائیاں تو جان چھڑا رہے ہیں، اور بلکہ ہن اتنے تک پہنچ گئے کہ دوائیاں دی بھی لوڑ نہیں، بغیر دوائیاں تو انسان علاج کر سکتا اپنا۔ جڑیاں شاواں بیماریاں پیدا کر دیاں وہ انرجیاں اندروں جلا دیو، تے شفا بخش انرجیاں اپنے لاشعور دے اندر سیو کر دیو، تے انشاءاللہ شفا بخش کیمیکل پیدا ہونے شروع ہو جان گے، اور انسان بیماریاں تو محفوظ رہے گا، عمر بھی لمبی ہوئے گی، سکون چین دی زندگی میسر آئے گی، ترقی عروج کامیابیاں حاصل کرے گا ہر میدان چ، کیونکہ انسان جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، جیسا سوچے گا ویسا ہی ظہور چاہے گا اگر اللہ چاہے۔ تو اس واسطے انسان کو چاہیے اپنے اعمال درست کرے، اپنی سوچاں نو درست کرے، تاکہ انسان بیماریاں تو بچے۔ علاج جدوں کرنا ہے تو شیطانی علاجاں تو بچے، قرآن و سنت تو علاوہ جنے بھی علاج ہے سارے غیر فطری ہے، کیونکہ انسان دے اندر نیگیٹو انرجیاں نو کٹ دے نے، جڑے فضا چ بکھر کے مزید لوگوں نو بیماریاں چ مبتلا کر دے، فضا نو متاثر کر دیاں انرجیاں نیگیٹو۔ جدوں کہ قرآن ہیلنگ قرآن تھراپی دا پروگرام اللہ پیتھی طب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا علاج جڑا ہے نیگیٹو انرجی نو اندر جلا دیندا ہے، اور وہ دھوئیں نو مسامہ دے رہیں اور ساہ دے رہیں باہر کڑ دیندا ہے، اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا پروگرام، وہ کسی نے نقصان نہیں دے۔ اس واسطے جڑا قرآنی پروگرام ہے فطری علاج، اور جن اس تو علاوہ علاج ہے وہ سارے غیر فطری ہے۔
اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ قرآن پاک جو سنے رب نے دسیا کہ اسی قرآن شفاعت آ رہی، سانوں چاہیے شفاعت تو فائدہ حاصل کریے، اور شفاعت تو علاوہ اہل ایمان آسے خصوصی رحمت کا پروگرام بھی اللہ تعالیٰ سانوں بھی چاہیے نور رحمت حاصل کریے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ نے اس رحمت کا، اس واسطے آپ رحمت للعالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض کری، آپ زندہ حیات نے کائنات دی ہر لہر چ حاضر و ناظر نے، اس لیے کہ ہر لہر جڑی ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکسی ظہور ہے، نور مصطفیٰ اللہ کا نور ہے، یہ قرآن و سنت تو ثابت ہے چیزاں ساریاں۔ بہرحال اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانوں چاہیے اپنا علاج کریے تو قرآن و سنت نہ کریے، سچے اللہ والا کرائیے، باعمل علماء مشاہد کو کرائیے، کافرہ منافقوں کدے علاج نہ کرائیے، ورنہ نیگیٹو انرجیاں سارے اندر آن گیا، مزید انہوں دے کفر و منافقت دیاں انرجیاں بھی سارے اندر آن گیا جہاں سانوں شیطان دا غلام بناؤ گیا، مخلوق دے پاسے لاؤ گیا، نفس پرست بناؤ گیا تے دنیا آخر ساڑی تباہ کر دین گیا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا تا فرمائے، سانو صرف تیرے سہارے دی لوڑ ہے، غیرہ دے کسے سہارے دی کوئی لوڑ نہیں، سانو اپنے دائمی اقتدار دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائے، تمام دنیا دے انساناں نو جانوراں پرندیاں نو حشرات الارض نو سب نو بیماریاں تو محفوظ فرمائے، اور اگر غلطی نہ بیماری آ جائے تو سانو قرآن ہیلنگ نہ علاج کرنے والا بندہ بنائے، اور سچے زندہ دل علماء مشائخ کو علاج کرانے والا بندہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس تو باقی سب حوث ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔